السلام علیکم، یہ ہے پاک الرٹس۔ میں ہوں شیخ عبدالرزاق اور میں ہوں الوینہ شیخ۔ چلتے ہیں پاک ہیڈ لائنز کی جانب۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور اہم حکومتی شخصیات کل گرین پاکستان انیشیٹو کے مختلف منصوبوں کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران شرکاء کو جی پی آئی کی زرعی ترقی سے متعلق اہم کامیابیوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستان اور ترکیہ میں 24 معاہدوں اور تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر دیے گئے۔ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر نے کیے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ ترکیہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر کی حل کی حمایت کرتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات صدیوں پر محیط ہیں۔ ترک صدر کا کہنا ہے دورہ پاکستان بہت مفید ثابت ہوگا۔ پی ٹی آئی سندھ کی قیادت تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور پارٹی کے صوبائی صدر جنید اکبر کو ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بلا لیا۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کے دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے۔ 9 مئی کو حد کر دی گئی۔ آج آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے۔ آپ کی جماعت نے 21ویں آئینی ترمیم کے وقت فوجی عدالتوں کے قیام کی حمایت کی۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں پیپلز پارٹی کو جواب جمع کرانے کے لیے 12 مارچ تک کی مہلت دے دی۔ پیپلز پارٹی نے موقف اختیار کیا کہ پارٹی چیئرمین امریکہ میں ہیں اور سینیٹر فاروق نائک سینٹ کی مصروفیات کی وجہ سے دستیاب نہیں، اس لیے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت دی جائے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ شہر میں ڈمپرز کا وقت رات 11 سے شام 6 بجے تک تھا، جیسے اب رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کر دیا گیا۔ اب ہیوی ٹریفک بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کے سڑک پر نہیں چل سکے گا۔ پیر کے بعد شہر میں اگر کوئی بغیر رجسٹرڈ گاڑی نظر آئی تو وہ ضبط ہوگی اور شو روم سیل ہوگا۔ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کمپنی میٹا نے ایک ایسی ٹیکنالوجی تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس کے ذریعے انسانی ذہن میں آنے والی سوچ کو الفاظ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے 6 فریقی سیریز کے اہم میچ میں جنوبی افریقہ کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کر لی۔ قومی ٹیم نے ون ڈے کرکٹ کا اپنا سب سے بڑا ہدف حاصل کرنے کا نیا ریکارڈ بھی قائم کر لیا۔ جنوبی افریقہ کو شکست دے کر پاکستان ون ڈے کرکٹ ٹیم رینکنگ میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ بھارت پہلے اور آسٹریلیا تیسرے نمبر پر ہیں۔ اور بھارت کے پنجابی گلوکار و اداکار دلجیت دوسانجھ نے پاکستان آنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ یہ تھی پاک ہیڈ لائنز۔ مزید خبریں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے PakAlerts.net۔